بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس طلبہ صحیح بخاری شریف سے کتاب الایمان کے تحت جو تراجمے ابواب کیے گئے ان میں سے باب نمبر 41 حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، آج وہ پڑھیں گے۔ اور اس ترجمۃ الباب میں 3 اجزاء ہیں ترجمۃ الباب کے، اور اس باب کے تحت جو ہے 3 ہی احادیث مبارکہ بھی ذکر کی گئی ہیں، لہٰذا آج کے سبق میں ترجمۃ الباب کے یہ 3 اجزاء سمجھیں گے۔ اس کے تحت ہر جز کے تحت ایک حدیث کا تعلق ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں فرمایا، باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبہ، اب اس بارے میں تو یہ بات آئی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، والحسبہ اور جو ہے وہ خلاص نیت، ایک نیت اور ایک نیت کا حسبہ اخلاص، آگے اس کے تحت بھی حدیث پاک آئے گی۔ اور حدیث شریف کا یہ جو ذکر کیا اور حسبہ کے بین السطور جو معنی بیان ہوئے، طلب ثواب، حسبہ کا معنی کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے اور اس میں نیت ثواب کی رکھتا ہے، اس پر جو ہے وہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ حدیث شریف کا ہی ایک جز ہے، اور یہ جو حدیث شریف آج اس ترجمۃ الباب کے تحت پڑھی جائے گی، جس کے راوی حضرت سیدنا امیر المؤمنین فارق حق و باطل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بنتے ہیں، یہ وہی حدیث شریف ہے جو صحیح بخاری شریف کے آغاز میں سب سے پہلی حدیث شریف ہے، جو ہم نے تقریب بسم اللہ شریف میں بھی اس پر بات کی اور پھر بعد میں بھی تفصیل کے ساتھ سبقاً بھی اسے ذکر کیا ہے، تو آج اس پہ تفصیلی ذکر تو نہیں ہوگا۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ اسی حدیث پاک کا ایک جز ہے کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے، جتنی عمدہ نیت کرے اتنا زیادہ ثواب ہے، اچھی نیت کرے اور پھر ایک عمل میں ہی زیادہ چیزوں کی نیت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ مثال بھی دی تھی کہ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پہ نیت المؤمن خیر من عملی، جو حدیث پاک ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے، اس حدیث شریف کے تحت آپ نے جو وضاحت کی ہے، صرف مسجد شریف کی طرف جاتے وقت جو نیتیں بندہ کر سکتا ہے، ان نیتوں کا ذکر کرتے کرتے 40 نیتیں ذکر کی ہیں کہ مسجد میں کس غرض کے لیے جانا ہے۔ ایک تو سیدھی بات ہے نماز پڑھنے کے لیے، اذان کی بھی نیت کر لیں، اقامت پڑھنے کی نیت کر لیں، پھر جانا آنا جو ہے، راستے کے اندر کسی اندھے کو رستہ دکھانا ہے اور کوئی اذیت دہ تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دینا ہے، اور اسی طرح جو ہے کوئی بھولا راستہ پوچھتا ہے اس کو رستہ بتلا دینا ہے، کسی بیمار کی عیادت کی بھی نیت کر لیں، مسجد میں جائیں گے اہل محلہ ملیں گے، اور پھر کسی مسلمان کی جنازے کی بھی نیت کر لیں، بے شک جنازہ نہ آئے، آپ گھر سے 40 نیتیں انہوں نے ذکر کی، فرمایا اور بھی ہو سکتی ہیں، عالم دین کی زیارت ہے، سبق پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، کسی کو مسئلہ بتانا ہے، بات آ رہی سمجھ، مسجد کا داخلہ سنت کے مطابق، مسجد سے نکلنا سنت کے مطابق، تو یہ آپ نے 40 ذکر کر کے فرماتے اور بھی نیتیں کر سکتے ہیں، کام ایک ہے، نیتیں بہت زیادہ ہیں، جتنی نیتیں کر لیں اتنی اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ، آپ بھی پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ بھی بے شمار نیتیں کر سکتے ہیں، نیک نیتیں جتنی کر لیں گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ پڑھنا تو ہے ہی ہے، لیکن پڑھنے میں بھی نیتیں ہونی چاہیے، بہت ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں، ان نیتوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ
اجر و ثواب عطا کرے گا، اگرچہ وہ کام جن کی نیت کی ہے وہ کام نہ کر سکے، پھر بھی نیت کا ثواب۔ اسی سے پتہ چلتا ہے بیٹا دل کی پاکیزگی کتنا بڑا معنی رکھتی ہے۔ نیت کا تعلق دل میں ہے نا، دل میں اگر بندے کا خیال اچھا ہے، نیت ارادہ اچھا ہے، تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے۔ بلکہ ہمارے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ اپنی نیت کی نگاہ داشت کرنی چاہیے، اور جو بندہ نیت کی نگاہ داشت کرے، نیت کو خراب نہ ہونے دے، فاسد نہ ہونے دے، اگر اعمال زیادہ نہ بھی کر سکا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حسن نیت کی برکت سے، صحت نیت کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے مقربین میں شمار فرمائے۔ نیت کی نگاہ داشت کرنی چاہیے، مشکل ہے لیکن بظاہر خرچ تو کچھ نہیں ہوتا نا، ایک پیسہ بھی خرچ تو نہیں ہوتا نا۔ یہ تو نیت کی درستگی جو ہے یہ تو اندر کا معاملہ ہے، کسی کو ساتھ والے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بندہ نیت صاف رکھ لے، میں اللہ کی رضا کے لیے علم دین پڑھنے جا رہا ہوں، علم دین پڑھ کے میں یہ بھی اچھا کام کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، اپنی زندگی سنواروں گا، پورے جہان کی جو ہے وہ زندگیاں سنوارنے کا سبب بنوں گا، اتنے تعلیمی ادارے قائم کر دوں گا، اتنے غریبوں کو پڑھاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، جو چاہے نیتے کر لے۔ نیتے کرنے پہ کون سی پابندی ہے؟ نہ پابندی ہے اور نہ ہی کوئی مواخذہ ہے کہ اس نے نیک نیتی زیادہ کیوں کر لی ہے۔ زیادہ اعمال کی اگر آپ نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی آپ سے پوچھے گا کیوں آپ نے کی ہیں؟ نہیں ہے۔ جتنی زیادہ نیک اعمال کی نیت رکھیں، ارادہ نیک رکھیں، ہر وقت اپنا نیت صاف رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے منزلیں بھی آسان عطا فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں نیت صاف تو منزل بھی آسان ہو جاتی ہے، رستے بھی صاف مل جاتے ہیں، نیت صاف رکھی جائے۔ اور اس کے برعکس دیکھا جائے تو ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے کہ گھر نہیں وسدے بد نیتاں دے۔ بد نیت آدمی ہو تو اس کا گھر آباد ہے، ہاں، نہ ہی دل کا گھر آباد ہوتا ہے، نہ ہی یہ دنیا کا گھر آباد ہوتا ہے، نہ ہی قبر کا گھر، نہ ہی آخرت کا گھر۔ بد نیت آدمی کا کوئی گھر بھی آباد ہے۔ گھر کو آباد کرنا ہے تو اس کے لیے نیت کی درستگی ضروری ہے۔ بہرحال یہ میں ترجمۃ الباب میں ضمناً عرض کر رہا تھا، اس پہ بحث بڑی تفصیل سے گزر چکی ہے، تو یہاں پر حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حصہ بھی حدیث پاک کا ترجمۃ الباب میں ذکر کر دیا، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور فرما دیا فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْأَحْكَامُ۔ آپ نے فرما دیا کہ اس کے اندر تو پھر ایمان بھی شامل ہے، وضو بھی ہے، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور دیگر احکام جو نکاح وغیرہ کے متعلق ہیں، معاملات کے متعلق ہیں، سارے جو ہے اعمال ہیں، تو سارے اعمال جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ نیت سے ہے، اور طلب ثواب سے کیے جائے تو پھر قابل قبول ہیں۔ اور حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اعمال ایمان کے اجزاء بنتے ہیں، اس بنیاد پر بھی وہ ایمان اعمال کو اکٹھا آپ نے ذکر فرما دیا ہے۔ اور قرآنی آیت ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنی نیت پر۔ شاکلہ کا کیا آگے کیا؟ علی نیت یا علی نیت، ہاں، اپنی نیت پر اس کے عمل کا مدار ہوگا، اس کی نیت پر عمل کا اگر نیت اچھی رکھے گا تو عمل سے ثواب ملے گا، نیت بری رکھے گا تو عمل سے ثواب۔ اور حدیث شریف کا ایک اور حصہ بھی ذکر کیا ترجمۃ الباب میں، یہ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کے اوپر جو عنوان قائم کرتے ہیں، ٹائٹل، اس کو کہتے ہیں نا ترجمۃ الباب۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اچھا، ترجمۃ الباب کا تعلق حدیث شریف کے ساتھ ہوتا ہے، تو بسا اوقات امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف جو بعد میں ذکر کرنی ہوتی ہے نا، اس کا ایک جز، ایک حصہ ترجمۃ الباب میں ذکر کر دیتے ہیں، پھر تو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے نا۔ ترجمۃ الباب میں بھی یہی چیز ہے تو حدیث پاک میں بھی ہاں، حدیث پاک کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت ڈھونڈنا آسان ہو جاتی ہے۔ جس طرح یہ پیچھے حدیث پاک میں حصہ پڑھ لیا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، نیچے جو حدیث پاک آ رہی ہے اس کے اندر بھی ہے وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، پھر ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث کی مطابقت ظاہر ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے اگلا حصہ یہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں ترجمۃ الباب کا، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبها صدقہ، یہ بھی ترجمۃ الباب کا ہی جو حصہ ہے نا۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک ہے، اس کے اندر سیم یہی کلمات ہیں،
سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے ملتے جلتے ہی ہیں نا، اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهي له صدقہ، وہی مفہوم کے ہے نا، اسی مفہوم کیا، تو یہ ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت جو ہے ظاہر ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مرد کا نفقہ خرچ کرنا علی اہلہ، اپنی اہل پر، یحتسبها، اس حال میں کہ مرد جو ہے وہ ثواب کی نیت رکھتا ہے، اپنی بیوی پر بھی خرچ کرتا ہے، بچوں پر خرچ کرتا ہے، گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، ویسے بھی خرچ کرنا ہے، لیکن خرچ کرنے میں نیت ثواب کی رکھتا ہے، نیت کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام ہیں، تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں کہ گھر والے بال بچوں کا خیال رکھنا ہے، ان کو جو ہے رزق حلال کما کے کھلانا ہے۔ اگر اللہ رسول کا حکم سمجھ کے خرچ کرے گا ثواب ملے گا، ویسے بھی بال بچوں کو پر خرچ تو کرتا ہے بندہ، مسلمان بھی کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں، وہ تو کرنا ہے، نہ بھی کرے تو دھکے سے لے لیں گے، لیکن نیت اگر ثواب کی رکھ لے گا تو فرمایا یہ کیا ہے، بندے کے لیے کیا ہوگا، صدقے کا ثواب ملے گا۔ اس پر بھی آگے بات کریں گے چونکہ مستقل حدیث پاک اسی مفہوم کی ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولکن جہاد ونیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ یہ ایک حدیث پاک کا حصہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث پاک ہے، جس کا شروع کا حصہ یہ بنتا ہے لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیہ، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، ہاں جہاد اور نیت باقی ہے، جہاد اور نیت باقی ہے۔ جب تم جہاد کے لیے بلاؤ جاؤ تو گھر سے نکلو، تو یہ حدیث پاک تھی نا، پوری حدیث پاک، تو اس پوری حدیث پاک جو بخاری کی ہے، حج جہاد جزیہ وغیرہ میں موجود بھی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اب جب کہ مکہ فتح ہو گیا اور مکہ مکرمہ دارالاسلام ہو گیا، تو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جو خیر حاصل ہوتی تھی اب وہ تو خیر نہیں ملے گی، اس کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ ہاں کوئی جہاد اگر کر لے، ہجرت پر بھی بڑا ثواب ملتا ہے تو جہاد پر بھی بڑا ثواب ملتا ہے۔ ہجرت اگر ترستا ہے نا کہ کاش کہ میں ہجرت کر لیتا، نہیں کر سکے تو اب کیا کروں، اب تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاؤں گا، تو مکہ مکرمہ بھی مسلمانوں کا شہر ہو گیا ہے نا، فتح ہونے کے بعد دارالاسلام ہو گیا، اور مدینہ منورہ بھی ہے، تو پھر جانے کا ہجرت کا وہ ثواب نہیں ملے گا، تو وہ ہجرت کی جگہ پہ کیا کر لے، جہاد کر لے، نیت کر لے اچھے کاموں کی۔ تو یہ فرمایا کہ یہ جہاد اور نیت حسنہ کے ساتھ نیک اعمال کر لے گا تو یہ تو قیامت تک کے لیے باقی ہے نا، ہجرت کا وہ سلسلہ تو نہ رہا، لیکن یہ ہے کہ اس سے خاص وہ ہجرت ہے جو عہد نبوی میں تھی، اس عہد میں تھی، مراد یعنی مدینہ طیبہ ہجرت کرنا ہے۔ باقی جو ہے وہ ہجرت مطلقہ وہ تو قیامت تک باقی ہے، جو ہجرت مطلقہ ہے نا وہ تو یہ ہجرت خاص تھی جو مکہ مکرمہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں مدینہ منورہ کی طرف ہو چکی، تو بعد میں مکہ فتح ہونے کے اب اس ہجرت کی کوئی ضرورت نہ رہی، تو اس وجہ سے اس ہجرت کا دروازہ تو بند ہوا ہے، باقی مطلق ہجرت اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہجرت کے بارے میں بتانا تھا کہ اب وہ ہجرت تو نہیں ہوگی، اس ہجرت پہ جو بندے کو ثواب ملتا تھا وہ تو اب نہیں ملے گا، ظاہر ہے مکہ مکرمہ کے اندر بھی رہنا چاہیے، مکہ مکرمہ بھی دارالاسلام ہو گیا ہے، تو حضور نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت ہے، ہاں وہ ہجرت نہیں ہے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، باقی ہجرت مطلقہ قیامت تک باقی ہے۔ اب وہ اس ہجرت سے ترستے ہیں بھائی ثواب نہیں ملے گا، کدھر جائیں گے، جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تھی، تو اس کے بدلے میں آپ جہاد کر لیں، نیت اعمال صالحہ کی رکھ لیں، بات آگی سمجھ۔ یہ بہرحال یہ ہے ترجمہ الباب ہے۔ اب اس ترجمہ الباب میں اگر غور کریں تو تین چیزیں جو ہیں نا ترجمہ الباب میں آئی ہیں، ایک ہے کہ الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور یہ بھی ہے دوسرا یہ بات ہے الحسبہ، دوسرا ترجمہ الباب کے اندر جو کیا ہے کہ طلب ثواب، حسبہ طلب ثواب، تیسرا ہے لکل امرئ ما نویٰ، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس باب میں
تین چیزیں ذکر کی گئی ہیں، تو آگے جو احادیث مبارکہ نیچے ذکر ہوئی ہیں ترجمۃ الباب کے، وہ بھی تین ہی ہیں، وہ بھی ہر ترجمۃ الباب کے ایک جز کے لیے نا، ہر ترجمۃ الباب کے لیے ایک علیحدہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک نیچے جو ذکر ہے نا الاعمال بالنیہ والی، ایک یہ حدیث پاک ہے، دوسری حدیث حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے الحسبہ والی، اور تیسری حدیث پاک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ ہاں، یہ جو ہے وہ تین احادیث مبارکہ جو ہے وہاں پہ یہاں پہ ذکر ہیں۔ اور یہ جو پہلی حدیث پاک ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا، پہلی حدیث پاک، یہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث بھی ہے، انما الاعمال بالنیات والی، تو اس پہ ابھی بھی آج بھی کچھ بات ہو گئی ہے، تو اس وقت بڑی تفصیل سے بات ہو گئی تھی۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی ذکر کی ہے شارحین بخاری نے کہ یہ ترجمۃ الباب جو ہے یہ نیت پہ اور طلب ثواب کے لیے اچھی نیت کا اس میں ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے والا جو باب ہے اس کے تحت حدیث شریف آئی ہے جس میں وفد عبد القیس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ آپ جو ہے ایسے احکام کا ہمیں حکم ارشاد فرمائیں جن کی بدولت ہم عمل کر کے جنت میں داخل ہو سکیں، عمل کر کے اس باب اور گزشتہ باب کی جو مناسبت ہے نا، اس باب کی اپنے سے ماقبل باب کی مناسبت، کہ اس کے اندر یہ چیز تھی جو حدیث پاک ذکر ہوئی کہ ایسا عمل کر سکیں جس سے جنت میں داخل ہو سکیں۔ اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ اس عمل سے ثواب ملتا ہے جو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتا ہے، جس عمل کے اندر نیت خالص ہو، جس عمل کے اندر نیت طلب ثواب کی ہو، نیت درست ہو، تو تب بھی اعمال جو ہے وہ قابل قبول ہوتے ہیں، تب بھی جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک نمبر 54، ٹھیک ہے، اس حدیث پاک نمبر 54 جو ہے اس کے متعلق امام بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ چونکہ یہ حدیث پاک کتاب بخاری شریف کے شروع میں گزر چکی ہے اور اس کی پوری بحث بھی وہاں پر۔ اچھا، دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ راویان حدیث پہ بات کی جائے تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ فِي رِجَالِهِ، اسی طرح جو راویان حدیث پہ بات چیت کرتے ہیں وہ بھی پہلے وہاں پہ ہو چکی ہے۔ اور حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں 7 مرتبہ ذکر کی ہے، انما الاعمال بالنیات والی۔ توجہ کریں، ایک تو متن کے اندر بھی کچھ کلمات کا فرق ذکر ہوا ہے، اگرچہ مفہوم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور اس کے ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے 7 مقامات پر حدیث ذکر کی ہے نا، تو 7 علیحدہ اساتذہ سے ذکر کی ہے۔ یہ کمال ہوتا ہے محدث کا، میں نے حدیث پاک فلاں سے بھی پڑھی ہے، فلاں سے بھی پڑھی ہے، فلاں سے بھی، فلاں سے بھی، ہر ایک کی سند بھی پھر علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے نا۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ 7 شیوخ سے، 7 محدثین اپنے اساتذہ اکرام سے حدیث پاک لی ہے۔ یہ بھی ایک حکمت ہوتی ہے کہ ایک حدیث کو بار بار ذکر کیوں ہوتا ہے، ایک تو ہے نا اس باب کی مناسبت سے ضروری ہوتا ہے کہ اس باب کے اندر بھی مثال کے طور نیت کا عمل دخل تو سارے اعمال میں ہے، یہاں پر شروع میں ذکر کر دی، اس کی اپنی حکمتیں تھی کہ شروع کرنے سے پہلے بھی نیت درست کر لو۔ ہجرت کا تذکرہ ہے، ہجرت کے باب میں جہاد کا ذکر ہے، جہاد میں، باقی اعمال میں ہر جگہ پہ نیت کا تو عمل دخل ہے نا، تو آپ نے اس طرح اس کو ایک تو یہ حکمت مختلف جگہ پہ ذکر کر دی، اور ایک یہ بھی تو حکمت تھی کہ میرے پاس اس حدیث پاک کی یہ سند بھی ہے، یہ سند بھی ہے، یہ سند بھی ہے، اس استاد سے بھی میں نے لی ہے، اس سے بھی لی، اس سے بھی لی۔ یہ بڑا کمال ہوتا ہے محدث کا کہ اتنی اسناد کے ساتھ جو ہے اس کے پاس حدیث پاک ہوتی ہے۔ تو یہ بہرحال حدیث پاک جو ہے حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہے آپ نے، اور آخری راوی اس کے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ ترجمہ کر لیں، ویسے ہم چونکہ وہ اس ٹائم پڑھی ترجمہ بھی ہو ہی چکا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاعمال بالنیہ، الاعمال بالنیہ، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہی ہے، ٹھیک ہے بھائی بیٹا، اعمال ہو جاتے ہیں لیکن ثواب نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ کچھ اعمال ہیں جو بندہ کہتا ہے جی اس کے لیے نیت ہونا فرض نہیں ہے، مثال کے طور پر جو ہے فقہ حنفی میں وضو کے لیے نیت جو ہے یہ کوئی فرض لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بغیر نیت کے وضو کر لے گا، اس کو وضو تو ہو جائے گا، اعضاء کے دھونے کا نام ہے،
اور 4 فرائض وضو اگر پورے کر لیتا ہے تو وضو تو اس کا کہیں کہ وضو ہو گیا، لیکن ثواب پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نیت کا ہونا، اور پھر حسن نیت کا ہونا۔ بات آگئی سمجھ؟ اس وجہ سے جو ہے نا وہ نیت اچھی ہو تو وہ اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی قبولیت میں۔ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول وہ عمل ہے جس میں نیت درست ہے۔ اور فرمایا وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ جو نیت کر لے۔ ماں کے اندر ماں عموم کے لیے ہے نا، ماں نوا، جو نیت کر لے۔ جس طرح پہلے میں نے مثال دی کہ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد شریف کی طرف جاتے وقت 40 نیتیں آپ نے لکھ دی، 40 نجدے کر، فرمایا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، آپ پڑھنے کے لیے آئے تو نہ جتنی چاہے نجدے کر لیں کہ میں فیض آباد پہ یہ اچھا کام کروں گا، آگے گلی میں یہ کروں گا، پہنچتے میں یہ کروں گا، گھر سے نکلتے محلے والوں کے لیے یہ کام کروں گا۔ کوئی بھی نہ کریں آپ، وہ کوئی بھی نہ، لیکن نیتیں آپ 100 کر کے آئے ہیں جامعہ اسلام آباد میں، اللہ تعالیٰ 100 کو ہی ثواب دے گا۔ یہ نیت کا معاملہ ہے نا، تب بھی بزرگوں نے زور دیا کہ نیت صاف رکھیں۔ صوفیاء کرام کا بیٹا اسی پہ زور رہا ہے نا۔ مجھے تو یاد ہے کہ میرے قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، مطلب بچپن میں ہم آپ سے سنتے پنجابی کے اندر ایک آپ جو ہے کلام پڑھا کرتے، نہ جانے کسی شاعر کا ہے یا ویسی کلام ہے، آپ فرماتے تھے اندرو مل مل دھوندی او اتو مل مل دھوندی اندرو مل مل دھو، اتو ملیاں کی کرے سی جدو اندرو ہی صاف نہ ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ اوپر سے تو بڑا کوشش محنت کے ساتھ جو ہے وہ دھویا جاتا ہے، بندہ ٹیپ ٹاپ تو بڑی کرتا ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سنوارتا ہے تو بڑا جناب میک اپ بہت کچھ کرتا ہے، اوپر سے کرنے کی بجائے فرماتے اندر سے کچھ کر تو اندر کی تبدیلی ہے۔ اوپر سے کرتا رہے اندر تیرا صاف ہی نہ ہو، اندر صاف نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ باقاعدہ طور پہ صوفیاء کرام نے تو اس پہ زور دیا ہے، اور شعراء صوفیاء جو ہیں انہوں نے بھی اسی بات کو زور دیا ہے کہ باطن کی پاکیزگی جو ہے نا، تزکیہ نفس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں قرآن نے ذکر کیا وَيُزَكِّيهِمْ، جہاں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ہے، کتاب و حکمت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دینے آئے، ساتھ ہی ذکر کیا وَيُزَكِّيهِمْ، حضور پاک کرنے بھی آئے ہیں۔ تو صرف اوپر سے پاک کرنے نہیں آئے، اندر سے پاک کرنے آئے ہیں، ایمان کا نور عطا کر کے دلوں کو پاکیزہ منور اور روشن بنانے آئے۔ تو یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ بیٹا اچھی نیت نہیں ہوگی تو ثواب کو نہیں ہوگا۔ بخاری شریف حفظ بھی کر لیں، بخاری شریف حفظ بھی کر لیں، ثواب نہیں ملے گا اگر نیت صاف نہیں ہے تو۔ دنیا داری رکھنی ہے، کاروبار ٹھیک چلے گا جناب، تقریریں ٹھیک چلیں گی، پیسے کمائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اس پہ ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب نیت حسنہ پہ ہوگا، اخلاص نیت پہ ہوگا۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سمجھی جائے گی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہاں پہ اہل علم نے ایک نقطہ بھی لکھا ہے، وہ ہے تو عربی عبارت کو سمجھنے کے ساتھ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، فہجرتہ الیہما بھی آ جاتا نا، اگر وہ اللہ رسول کا ذکر پیچھے ہو گیا، اگلے ساتھ والے جملے میں اگر آ جاتا فہجرتہ الیہما، تو ہما ضمیر اللہ رسول کی طرف جانی تھی نا۔ تو یہ تذکرہ دوبارہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو نام مبارک ذکر آیا نا، اس میں شارحین بخاری نے لکھا، امام عینی صاحب نے بھی لکھا ہے، یہ استلزازن ہے۔ استلزازن ہوتا ہے لذت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کا نام مبارک اور اس میں ذات، اس میں جلالت جو ہے، یہ نام مبارک اتنا لذیذ ہے کہ اسے ضمیر کی بجائے زیر کے ساتھ ذکر کر کے لذت حاصل کی گئی۔ اور رسول کا ذکر مبارک اتنا مبارک ذکر ہے کہ جب بھی کیا جائے نئی برکتیں ملتی ہیں، نئی لذتیں حاصل ہوتی ہیں۔
اس وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فهجرته الیہ ما نہیں فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہی سمجھی جائے گی۔ اور اس حدیث پاک میں چونکہ تفصیلی بات ہو چکی ہے نا، اس حدیث کے شان ورود میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کر کے آیا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ نے اس موقع پہ یہ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے، اس پہ ثواب بھی ملے گا، اس کی ہجرت ثواب کے لحاظ سے قبول ہے۔ اب ہجرت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، وطن چھوڑنا، جائیداد، اپنے احباب، اپنے اقربا، بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ ہجرت کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ جو مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے ان مہاجرین کی شان جو ہے کتنی بڑی شان ہے، باقاعدہ طور پہ مہاجرین کا ایک اضافی اور جو ہے نا ایڈیشنل انہیں ایوارڈ ہے حاصل کہ وہ مہاجرین بھی ہیں۔ بات آگے سمجھ۔ اسی طرح جو وطن عزیز پاکستان کے لیے جد و جہد دی، قربانیاں کی اور ہجرت کر کے لوگ آئے ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے، بڑی قربانی ہے ان کی۔ تو ہر حال یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ رسول کے لیے ہجرت ہے تو اللہ رسول کے لیے ہے۔ آگے فرمایا ومن كانت هجرته لدنیا یصیبها، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، یصیبها کہ دنیا کو پا لے، حاصل کرے، دنیا کے حصول کے لیے ہو، او امراتی یتزوجها، یا عورت کے لیے ہے کہ عورت کے ساتھ شادی کرے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فہجرته الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی کے لیے، اسی کی طرف سمجھی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یہاں پہ وہ چیز نہیں ذکر کی کہ جس کی ہجرت دنیا کے لیے، عورت کے لیے، اس کی ہجرت کیا ہے الی الدنیا والمرأہ، اس طرح عورت اور دنیا کا دوبارہ ذکر نہیں آیا۔ دنیا اور عورت کا ذکر کرنے میں لذت کوئی نہیں ہے، اخروی لذت، اور دنیا کی لذت تو ہو سکتی ہے لیکن یہاں مقام تو اخروی ہے نا، دین پڑھا جا رہا ہے، فرمان نبوی سمجھا جا رہا ہے، تو ادھر پھر وہ لذت نہیں ہے جو اخروی لذت، روحانی لذت اللہ رسول کے نام لینے میں ہے۔ اللہ رسول کا نام لینا ہر حال میں محمود ہے، جبکہ دنیا اور عورت کا نام لینا ہر حال میں محمود ہے۔ ہاں اگر نیت کوئی درست رکھی جائے کسی معاملے میں تو پھر دنیا بھی دین بن جاتی ہے، پھر عورت کا معاملہ بھی دین کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر پھر شرائط ہے نا، ہر حال میں محمود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تو ہر حال میں ہی محمود ہے۔ یہ حدیث پاک میں مختصر سے تبصرہ ہے، چونکہ پہلے میں تفصیل سے اس پہ کر بھی چکا ہوں، اس وجہ سے باقی نکات کی طرف میں نہیں جاتا۔ اگلی حدیث شریف جو ہے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 55 جو ذکر کی ہے، اس حدیث پاک کی بھی ترجمۃ الباب کے ساتھ جو ہے مناسبت ہے۔ جو والحسبہ کا لفظ تھا نا ترجمۃ الباب میں، اس کے اندر ہے یحتسبھا، کیا لفظ ہے؟ یحتسب جو ہے حسبہ سے نکلا ہے نا، طلب ثواب، احتساب، نیت کا درست رکھنا، تو یہ اس کا تذکر ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت جو ہے پائی جاتی ہے۔ دوسری ہے رجال حدیث، دوسری بات کیا ہے بھائی؟ راویان حدیث کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کتنے ہیں راویان حدیث؟ 5 ہے۔ پہلے حجاج بن منہال ہیں، حجاج بن منہال، یہ امام بخاری صاحب کے استاد ہوئے نا جن سے یہ حدیث پاک لی ہے۔ دوسرے راوی شعبہ بن حجاج صاحب ہیں، ان کا تذکرہ پہلے کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ تیسرے عدی بن ثابت انصاری کوفی صاحب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور چوتھے راوی جو ہیں وہ عبداللہ بن یزید بجلی صاحب ہیں، ان کی کہتے ہیں کہ ایک حدیث پاک ملتی ہے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا سربراہ آئے نا تو اس کی عزت کیا کرو۔ کسی قوم کا سربراہ آئے، لیڈر آئے، رہنما آئے تو اس کی عزت کرو۔ 5ویں راوی جو ہیں وہ ابو مسعود ہیں۔ کون ہے بھائی؟ ہاں، 5ویں راوی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام عقبہ تھا، ابو مسعود تو کنیت ہو گئی نا، ان کا نام عقبہ ہے۔ یہ بنو خزرج کے جلیل القدر انصاری صحابی ہیں، عقبہ ثانیہ، اور جو ہے وہ بدر کے علاوہ باقی غزوات میں شریک ہوئے ہیں یہ۔ اور یہاں پر ایک ان کے حوالے سے بات یاد رکھنا ضروری ہے، ان کو بدری کہا جاتا ہے، تو بدری وہ صحابہ کہلاتے ہیں جو بدر میں
شریک ہوئے غزوہ بدر میں، تو ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بدر میں شریک بھی نہیں ہوئے اور ان کا لقب ہے بدری۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بدر کے مقام پر رہائش پذیر ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کو بدری کہا جاتا ہے۔ بہرحال 102 احادیث نبویہ ان سے روایت کی گئی ہیں، 102 احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جو آج آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها، جب مرد خرچ کرے علی اہلہ اپنے اہل پر، یحتسبها ثواب حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے اہل پہ خرچ کرے، فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ، مرد کے لیے یہ بھی صدقہ بن جائے گا، یہ بھی کیا اپنے گھر والوں پہ ہے، کسی پہ احسان نہیں کیا، بال بچوں پہ، بیوی پہ خرچ کیا، بچوں پہ خرچ کیا، وہ تو ویسے بھی کرنا تھا، وہ تو سارے کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں، لیکن مسلمان اگر نیت صاف رکھ لے، ثواب کی نیت رکھے کہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق میں بال بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہوں، ان پہ خرچ کر رہا ہوں، تو اس سارے عمل پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو خرچ کرے اپنے اہل پر، اپنے گھر والوں پر، اس پر جو ہے اسے اجر و ثواب ملے گا اور یہ اس کا صدقہ شمار ہوگا۔ اور تیسری حدیث پاک جو ہے وہ بھی چونکہ اسی مفہوم کی ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تیسری حدیث پاک جو ہے نا، یہ بھی ترجمہ ثالثہ جو ہے اس کے ساتھ جس طرح کے ذکر کیا مناسبت رکھتی ہے، اور اس کے راویان پر بعض کہتے ہیں بے عین ہی جو باب پیچھے گزرا ہے نا، اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت وکان علی الاستسلام اب الخوف من القتل، یہ باب پڑھ چکے ہیں، پیچھے ذکر ہو چکا ہے، اس باب کے تحت یہی راوی سیم آئے ہیں، تو ان راویوں کا وہاں پہ تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہی وہ راوی ہیں نا، آپ ہی وہ صحابی ہیں نا جنہیں حضور علیہ السلام فرماتے تھے ارم یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تو تیر پھینک، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ ساری کائنات اپنے ماں باپ حضور پہ قربان کرتی ہے، حضور حضرت سعد بن ابی وقاص پہ کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے جہاد کرنا، پھر اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا، پھر جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے مقابلے میں لڑنا، کام کرنا، سمجھ آ رہی کتنا بڑا ثواب کا عمل ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ارم یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر مار، تیر پھینک، میرے ماں باپ پہ قربان ہو جائے۔ آپ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انک لا تنفق نفقہ تبتغی بہا وجہ اللہ الا اجرت علیہا، بے شک کہ آپ ہرگز کوئی نفقہ، کوئی لقمہ خرچ نہیں کرتے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر رہے ہیں، مگر اجرت علیہ، ہر لقمے پر جو رضائے الہی کے لیے آپ خرچ کریں نا، ہر لقمے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اجر دیا جائے گا۔ اجرت علیہ، ہر لقمے پر اجر دیا جائے، جو لقمہ آپ خرچ کریں اپنے بال بچوں پر، کسی غریب پر، مسکین پر، جس پر بھی کوئی لقمہ بھی آپ، کوئی نفقہ، کوئی خرچ کرنے والی چیز، خواہ وہ لباس کی شکل میں ہے، خواہ وہ کتاب کی شکل میں ہے، خواہ وہ کھانے کی شکل میں، مشروب، کوئی بھی نفقہ ہے، خرچ کرنے والی چیز ہے نا، جو بھی خرچ کریں آپ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس میں تبتغی بہا وجہ اللہ، شرط کیا ہے بھائی؟ رضائے الہی، رضائے الہی شرط ہے کہ رضائے الہی کے حصول کے لیے آپ خرچ کریں گے تو اجرت علیہ، اس پر آپ کو اجر ہے، حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ نفقہ جو آپ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالیں گے اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہاں تک سمجھتے ہیں، آخری حد ہوتی ہے نا، سمجھ آ رہی؟ باقی جو آپ غریبوں کو دیں گے، یتیموں کو، محروموں کو دیں گے، مساکین کو دیں گے، طلبہ کو دیں گے، کہیں کسی بھی بندے کو دیں گے، کہیں کسی پر بھی خرچ کریں گے، موسن پر خرچ کریں، مخدوم پہ خرچ کریں، کسی پر بھی خرچ کریں، سب پہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی اگر آپ کی نیت ہے تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔
لیکن فرمایا یہاں تک کہ جو بیوی کی اپنی بیوی کے منہ میں ڈالیں گے اس لقمے پر بھی ثواب ملے گا، اس لقمے پر بھی ثواب ملے گا۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ تمثیل باللقمہ مبالغہ فی حصول الاجر، یہ جو کہا گیا نا کہ ایک لقمے سے پیٹ تو نہیں بھرتا، لیکن یہ تمثیل مثال پیش کی گئی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا عمل ہے اس پر بھی ثواب ملے گا۔ ایک لقمہ دیا، یہ نہیں آپ سمجھے کیا دے دیا، نہ تھوڑا سا بھی دیا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور پھر یہاں پر جو زوجہ کا ذکر آیا، اب زوجہ تو ویسے ہی اس کو کھلانا ہوتا ہے، نہ بھی کھلائیں تو آپ شادی شدہ جانتے ہیں انہوں نے خرچہ لینا ہے، سمجھ آ رہی ہے، وہ تو دھکے سے بھی لے لیں گی، لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی کھلائیں گے تو پھر بھی ثواب ملے گا۔ بلکہ یہاں پر جو ہے امام عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک وجہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے جو مثال دی نا کہ بیوی کے منہ میں ڈالیں گے تو اس لقمے پر بھی ثواب بھی ملے گا، تو وہ یہ جو آخری حد بیان کی ایک لحاظ سے فرماتے ہیں اس لیے کہ اپنی بیوی جو اپنی منقوہ ہے اس کے منہ میں ڈالتے وقت لذت بھی مل سکتی ہے، نفسانی طور پر بندے کو لذت مل سکتی ہے۔ اب بظاہر یہ لگتا تھا کہ اس کام پر ثواب تو نہیں ملنا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرما دیا اگرچہ دنیا کی لذت بھی ملے گی پھر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر جہاں پہ دنیا کی لذت کا معاملہ ہی کوئی نہ ہو وہاں پر تو بطریق اولا ملے گا، وہاں پر تو بطریق اولا ملے گا۔ ہاں یہ آپ نے بیان فرمایا کہ جس کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ اس کے اندر تو معلوم انہ غالباً یکون بحظ النفس والشہوۃ واستمالۃ قلبها، دل کا میلان ہوتا ہے، نفسانی خواہش ہوتی ہے، لذت ملتی ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہے، ملتی تو اس ٹائم ہی جب آپس میں سیٹنگ بھی ہو، محبت بھی ہو، باہمی طور پہ ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہوں۔ اگر جنگ ہی جاری رہتی ہے پھر تو کوئی محبت نہیں نہ ہوتی، نہ ہی کوئی ثواب، نہ ہی اس طرح کا بندہ ڈال سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر مطلب ہے ثواب کی نیت سے وہ لقمہ ڈالا جائے تو باہمی محبت ہو تو لذت ملتی ہے، میلان بھی ہو سکتا ہے، ایسے عمل پر جو ہے ثواب ملتا ہے جب، تو فرمایا فَكَيْفَ الظَّنُّ بِغَيْرِهِ مِمَّا يُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَهُوَ مُبَاعِدٌ لِلْحُصُوصِ النَّفْسَانِيَّةِ، بھائی باقی کام جو نفسانی خواہشات سے دور ہیں اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے تو ان پہ جو خرچ کیا جائے گا بطریق اولا اجر و ثواب ملے گا، یہ وضاحت کی ہے محدثین کرام نے۔ بہرحال ان احادیث مبارکہ سے اور اس ترجمہ الباب سے اچھا ہوا آپ کے یہ مطلب ہے لاک ڈاؤن کے بعد جو آن لائن پڑھنے کے بعد پہلا سبق جو ہے آج وہی ہو گیا جو عام طور پہ صحیح بخاری شریف کا پہلا سبق ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جو حدیث پاک ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ بخاری شریف کے شروع میں ہے نا انما الاعمال بالنیات، تو پہلا سبق جو ہے وہ آن لائن ہوا تھا اور آج آن لائن کے بغیر جو لائیو پہلا سبق ہو رہا ہے وہ بھی اخلاص نیت پر ہے، جس میں بیٹا آپ اپنا اندازہ کر لیں، اس میں لکھا ہے محدثین کرام نے کہ معلم بھی اور متعلم بھی دونوں اپنی نیت درست کر لیں۔ امام بخاری صاحب کی غرض یہ تھی وہ حدیث پاک لانے کی تاکہ کتاب پڑھنے سے پہلے اپنی نیت درست کر لیں، طالب بھی اور معلم بھی دونوں نیت درست کر لیں، تاکہ نیت درست ہوگی تو اجر و ثواب ملے گا، نیت درست نہ ہوئی تو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھانا آپ کا پڑھنا ان محدثین کے صدقے میں قبول فرمایا جن کے پڑھنے پڑھانے کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمایا، اور حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات اللہ تعالیٰ مزید بلند فرمائے، اور ہمیں صحیح بخاری شریف کو صحیح انداز میں پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔